الصلاة خير من النوم. میں سب سے اہم اور ضروری بات جو ہے وہ اپنے اساتذہ کا احترام اور اکرام ہے. جتنا احترام اپنے اساتذہ کا کریں گے اتنی ہی دولت ملے گی، علم والی دولت. اور اگر اساتذہ کا احترام نہیں ہوگا تو پھر علم کی دولت نہیں ملے گی. ایک بہت بڑے اللہ والے سفر کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے. اس گاؤں والوں کو پتہ چلا کتنے بڑے اللہ والے ہمارے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. پورا گاؤں امٹ کر کے باہر نکل گیا استقبال کے لیے. پورا گاؤں باہر نکل گیا استقبال کے لیے. بہرحال وہ بزرگ آئے اور ان کی نگاہ چاروں طرف گھوم رہی تھی. وہ کسی کو تلاش کر رہے تھے، کسی کو ڈھونڈ رہے تھے. سب کی نگاہیں ان کو دیکھ رہی تھی اور ان کی نگاہ کسی کو تلاش کر رہی تھی. لیکن جس کو تلاش کر رہی تھی وہ نگاہ وہ نظر نہیں آئی. ساری خلقت وہاں پر جمع ہو گئی. خیر حضرت آئے، اپنے قیام گاہ پر آرام کیا. ایک آدھ دن گزرنے کے بعد اس بستی میں ان کا ایک شاگرد رہتا تھا. اس وقت وہ آیا ملاقات کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرے استقبال کے لیے ساری مخلوق جمع ہو گئی تھی، اس سے مجھے کچھ زیادہ سروکار نہیں تھا. میری نگاہیں تو تم کو ڈھونڈ رہی تھی اس لیے کہ تم نے میرے پاس تعلیم حاصل کی، تم سے ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے. لیکن افسوس ہے کہ ساری دنیا استقبال کے لیے آئی اور تم میرے شاگرد ہو کر میرے استقبال کے لیے نہیں آئے. اس وقت ان کے شاگرد نے کہا کہ حضرت بات ایسی ہے، گھر میں امی جان کی طبیعت خراب تھی، ان کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں تھا. سب سے زیادہ مجھے شوق تھا اور میری تمنا تھی کہ استقبال کے لیے آپ کے سب سے پہلے میں حاضر ہو جاؤں، لیکن وہ گھر کی مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں آ نہیں سکا. اب ذرا والدہ کو کچھ راحت ملی ہے، موقع سے فائدہ اٹھا کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اتنی بات سننے کے بعد وہ بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا یاد رکھنا، جو ماں باپ کا احترام کرتا ہے اللہ اس سے روزی عطا فرماتا ہے، اور جو اپنے اساتذہ کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم کی دولت عطا فرماتا ہے. تو گویا کہ بزرگوں کا یہ تجربہ ہے، ان کے علم میں یہ باتیں لائی گئی ہیں کہ دو لوگوں کا احترام دو چیزوں کو دے دیتا ہے. اساتذہ کا احترام کون سی دولت دے گا؟ علم. اگر اساتذہ کا احترام نہیں ہوگا تو علم کی دولت سے محروم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے سرٹیفکیٹ مل جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن اصل جو علم کی حقیقت ہے اس سے محروم ہوگی. آج ساری دنیا میں پریشانی ہے روزی کے اعتبار سے. ہر آدمی چھوٹا بڑا پریشان ہے، روزی. یہ روزی کا نہ ملنا اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر اس کے اسباب متعین بھی کیے گئے ہیں. اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات وہی کہنی ہے کہ روزی کے دروازوں کو کھولوانے کے لیے ماں باپ کا اکرام، ان کا احترام، ان کا ادب، ان کی اتباع، ان کی باتوں کو ماننا، یہ چیز بھی زیادہ دخل رکھتی ہے. اگر ماں باپ کو کوئی احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے کھولے گا. تو اس وقت آپ کو پہلا کام جو کرنا ہے وہ اپنے اساتذہ کا کیا کرنا ہے؟ احترام. کتنا احترام؟ مالٹا کی جیل میں، اٹلی کے قریب ایک مقام ہے مالٹا، وہاں کی جیل میں ایک استاد اور ایک شاگرد کو قید کیا گیا. اصل میں تو قید کیا گیا تھا استاد کو ہی، لیکن شاگرد نے ان کی محبت میں کہ جیل خانے میں ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، زبردستی اپنے آپ کو قید کروا دیا. استاد جو تھے وہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جو شاگرد تھے وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی علیہ رحمہ تھے.
ٹھنڈی کا زمانہ تھا، ٹھنڈی کا زمانہ، صبح میں گرم پانی کی ضرورت پیش آتی تھی وضو کرنے کے لیے، بہت ٹھنڈا ہوتا تھا پانی، تو گرم پانی کی ضرورت پیش آتی تھی۔ تو جیل کے اندر کون گرم کر کے دیتا پانی کو؟ کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن لکھا ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ رات میں وہ جو لوٹا ہوتا تھا وضو کا، اس میں پانی ڈال کر ٹھنڈا پانی اپنے پیٹ سے لگا کر کے بیٹھ جاتے تھے تہجد کی نماز تک۔ وہ جسم کی حرارت اور گرمی کی وجہ سے وہ پانی کا ٹھنڈا پن ختم ہو جاتا تھا، اس میں کچھ تھوڑی سی گرمی پیدا ہو جاتی تھی، جس کے ذریعے سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وضو فرمانا چاہتے تھے۔ اتنا احترام، اپنے آپ کو رات بھر جگاتے تھے اور اپنے جسم کی گرمی سے اس ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک کو ختم کر دیتے تھے اور اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مدنی سے وہ کام لیا ہے، اس کی تفصیلات آپ آگے چل کر کے پڑھیں گے، کیا کام لیا اللہ تعالیٰ نے مدنی سے۔ پھر اسی زمانے میں رمضان آ گیا، اتفاق کی بات کہ شیخ الہند کو بھی قرآن شریف حفظ نہیں تھا، عالم تو تھے لیکن حافظ نہیں تھے۔ شیخ الاسلام مدنی بھی عالم تھے لیکن حافظ نہیں تھے۔ تو جب ایسے میں رمضان آیا قید کے زمانے میں، تو استاد نے شاگرد سے کہا، بیٹے یہ رمضان کیسے گزرے گا جبکہ نہ تجھے حفظ یاد ہے، نہ تجھے قرآن یاد ہے، نہ مجھے یاد ہے، کیا ہوگا؟ کہا حضرت فکر نہ کیجیے، دعا کیجیے، انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ صبح میں بیٹھ جاتے تھے قرآن کی حفظ کرنے کے لیے، شام ہوتے ہوتے ایک پارہ حفظ کر لیتے تھے اور وہی پارہ رات میں تراویح میں سنا دیتے تھے۔ دوسرے دن بیٹھ گئے، دوسرا پارہ یاد کیا، دوسری تراویح میں دوسرا پارہ سنا دیا۔ اس طرح سے پورے مہینے میں قرآن شریف کو حفظ کیا اور قرآن شریف سنا دیا۔ یہ جو حفظ کی دولت اتنی جلدی آ گئی، وہ استاد کی توجہ، ان کی ان کی دعا، ان کی توجہ اور دعا کا نتیجہ تھا۔ تو اساتذہ کی جب خدمت کی جاتی ہے، اساتذہ کی جب خدمت کی جاتی ہے اور ان کا احترام کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے علم کی دولت سے آراستہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اساتذہ کی خدمت کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیوں میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بعض مدارس میں اخلاق کی ضوابط کے اعتبار سے بچوں کے ذمہ متعین ہے کہ کتنی خدمت کریں گے، کتنی خدمت نہیں کریں گے۔ تو جو ضوابط وہاں مقرر ہیں، اسی ضابطے کے اندر رہ کر اساتذہ کی خدمت کرنی ہے، اس ضابطے سے باہر جا کر خدمت نہیں کریں گے، ورنہ مینجمنٹ کو شکایت پیدا ہو جائے گی۔ ایک ہلکا سا اشارہ میں نے سمجھداروں کے لیے کر دیا ہے، اس تفصیل میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی پڑھائی میں پوری فکر کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ یہ موقع ہی آپ کے تعلیم کا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ تعلیم کے اندر اپنا وقت صرف کرنا چاہیں گے تو زندگی کی ہنگامہ آرائیاں ہوں گی، آپ کو شاید پھر وہ موقع نہ ملے محنت کا جو محنت کرنا چاہیے۔ یہ محنت کرنا چاہیے، اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرنا چاہیے اور علم کی حقیقت تک، اس کی گہرائی تک پہنچنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے شیخ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جب داخل ہوئے اور پڑھتے رہے، اور امتحان کا، سالانہ امتحان کا موقع جب آیا، تینوں نے جا کر کے محتمم صاحب سے درخواست کی کہ حضرت محتمم صاحب میری ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ سالانہ امتحان جو شروع ہو رہا ہے، امتحان کے درمیان میں جو پرچہ جواب لکھنے کا ہوتا ہے، اس میں جو وقت دیا جاتا ہے، اس وقت کی قید میرے لیے نہ رکھی جائے، جتنی دیر میں لکھنا چاہوں مجھے اجازت دی جائے۔ ایک عجیب درخواست تھی، مثلا 2 گھنٹے پرچہ لکھنا ہوتا ہے تو 2 گھنٹے کی پابندی مجھ پر نہ لگائیں، میں جب تک لکھتا رہوں مجھے لکھنے کے لیے موقع دیا جائے، اور جہاں پر میرا قلم رک جائے لکھتے ہوئے، اس جگہ پر میرا پرچہ میرے ہاتھ سے لے لیا جائے۔ تو محتمم صاحب نے درخواست منظور کی اور اسپیشل ان کو یہ موقع دیا گیا کہ جتنا چاہو لکھو۔
تو حضرت نے ایک ایک سوال کے جواب میں مستقل ایک ایک رسالہ لکھا. جو سوالات تھے اس سوالات کے جواب میں مستقل ایک ایک رسالہ لکھا. وجہ کیا تھی؟ جو پڑھا تھا جم کر کے پڑھا تھا، رات میں پڑھا، دن میں پڑھا، صبح میں پڑھا، اپنے وقت کو برباد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا. عام طور پر مدرسوں میں ایک علاقے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک بستی کے بچے جمع ہو جاتے ہیں، تو آپس کے اندر دوستانہ شروع ہو جاتا ہے، گپ شپ شروع ہو جاتا ہے، پھر وقت جو ہے نا برباد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. اپنے وقت کو برباد اور ضائع ہونے سے بچا لے. یہیں سے اگر عادت پڑے گی تو آگے چل کر اللہ آپ سے بہت کام لے گا. اگر وقت کی حفاظت ہم نے نہیں کی تو پھر یہ وقت برباد ہو جائے گا، اس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اسی دن انہوں نے لکھنا شروع کیا. یہ فرض کرے تو انتقال ہونے تک جو لکھا ہے اس کا اوسط روزانہ 4 صفحے پڑھتا ہے. اوسط اس کا روزانہ 4 صفحے پڑھتا ہے. اتنا لکھا، ہزاروں کتابیں لکھی. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے وقت کی حفاظت کی. تو ہمیں وقت کی حفاظت کرنا ہے، اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا ہے گپ شپ میں، کھیل کود میں وغیرہ وغیرہ. ہاں لیکن جو گھنٹہ کھیل کا ہوتا ہے اس میں ضرور کھیلو. جو کھیلنے کا وقت ہوتا ہے اس میں ضرور کھیلو، اس لیے کہ صحت بھی ضروری ہے، توانائی بھی ضروری ہے، صحت کا باقی رکھنا بھی ضروری ہے. صحت ہی باقی نہیں رکھیں گے تو اس میں پڑھائی کے اندر جان دل نہیں لگے گا، اور جیسے پڑھائی کرنی کی جانی چاہیے ویسے پڑھائی نہیں ہو سکے گی. اس لیے دوسری بات کیا کرنا ہے، اپنے علم اپنی پڑھائی میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مشغول رکھنا ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ بھول گئے؟ پہلی بات کون سی کہی تھی میں نے؟ ہاں ماشاء اللہ، اپنے اساتذہ کا احترام، پہلی بات میں نے کہی. دوسری بات میں نے کیا کہی؟ اپنے اوقات کی حفاظت، وقت کو برباد نہیں کرنا، ضائع ہونے نہیں دینا. یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تیسری بات جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ، اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانا ہے، خدا کی نافرمانی سے بچانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، لوگ بھی سوچیں گے اتنے چھوٹے چھوٹے منڈے، ان سے کیا گناہ ہوں گے، ہے نا؟ لیکن گناہوں کی عادت یہیں پر پڑتی ہے. یعنی اس کی چگلی کھا رہا ہے، وہ اس کی چگلی کھا رہا ہے، وہ اس کے پیچھے غیبت کر رہا ہے، یہ اس کے پیچھے غیبت کر رہا ہے. یہ چگل خوری کی، غیبت کی عادت یہ عورتوں کی عادت ہے، عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اس کی بنیاد یہاں پر پڑتی ہے. یہ آگے چل کر کے بہت نقصان یہ بہت آگے چل کر کے بہت نقصان پہنچاتی ہے. تو اپنے نگاہوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، کسی کی برائی نہیں دیکھیں گے، کسی کی برائی نہیں سنیں گے، اور کسی کی برائی بیان نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں برا خیال دل کے اندر نہیں لائیں گے. سمجھ میں ایک بات، اگر اس چیزوں کا احترام ہم نے کر لیا تو اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دیکھو، آدمی کے اندر اگر معصیت آ جاتی ہے، گناہ آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے محروم کر دیتا ہے. اور آدمی اگر احترام کرتا ہے اور معصیت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو بھی ٹھیک رکھتا ہے، اور جو باتیں پڑھی جاتی ہیں وہ یاد بھی رہتی ہیں. گناہ کی نحوست سے حافظے پر اثر پڑتا ہے، پڑھی ہوئی باتیں یاد نہیں رہتی. یہ تجربات ہیں. تو پڑھی گئی باتیں یاد نہیں رہتی، اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا ہے، نافرمانی سے بچانا ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. چوتھی بات یہ کرنا ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی اپنے اساتذہ کی نگرانی میں سنت کے مطابق گزارنے کی مشق کرنا ہے. ورنہ ہم پڑھ کر کے بہت کچھ پڑھ کر کے جائیں گے، لیکن ہماری عملی زندگی کے اندر وہ دین کا احترام نہیں ہوگا اور دین پر عمل نہیں ہوگا. ہم وضو بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، لیکن وضو کی سنتیں چھوٹ جائیں گی. پھر مسواک بھی کریں گے تو مسواک کی سنتیں چھوٹ جائیں گی. یہ کہاں سیکھنا ہے؟ یہ یہیں پر سیکھنا ہے. ہماری تقدیر کا فیصلہ، یہ نوجوانوں کی تقدیر کا فیصلہ یہ اس جگہ پر ہوگا. ایک مدرسے کے بارے میں میں نے کوئی اشعار لکھے تھے، اس کے اندر ایک مصرع میں نے کہا تھا، شاہی تیری تقدیر کی تفسیر یہی ہے. شاہی تیری تقدیر کی تفسیر یہی ہے.
تو اپنے 24 گھنٹے کی زندگی وہ سنت کے مطابق گزر جائے اور 24 گھنٹے کا ہمارا دین درست ہو جائے، اس کی مشق ہمیں اسی مدرسے میں اساتذہ کی نگرانی میں کرنی ہے. ورنہ فراغت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے بھی جاتے ہیں ہم، لیکن نماز میں قیام ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا، رکوع ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا، سجدہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا، وضو ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا، اور پھر کیا ہوگا؟ امت کی ہم اصلاح کیسے کر سکیں گے؟ جلدی جلدی وضو کیا، فرماتے کان کی یہ لو سے یہ لو تک وہ بھیگنا چاہیے. اب یہ پر جگہ خالی ہے، داڑھی کے بال ہیں، یہ جگہ خالی ہے، اب یہاں پر پانی نہیں لگتا. دوسرے تیسرے موقع پر پانی لگ گیا تو ایک بار لگنا ہو گیا، 3 بار لگنا سنت ہے، وہ نہیں ہوتا. اس کا اہتمام ضروری ہے، اس کا اہتمام ضروری ہے. وضو کرتے وقت سیدھا ہاتھ جب دھونے کا موقع آتا ہے، پانی یوں ہتھیلی میں لیتے ہیں، یوں ڈالتے ہیں اور یوں دھو لیتے ہیں، اور 3 بار یوں پانی لے لیتے ہیں. جب بائیں ہاتھ کے دھونے کا موقع آ جاتا ہے تو پانی یوں ڈالتے ہیں، ادھر سے یوں ڈال دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. جس طرح سے سیدھا ہاتھ دھوتے ہیں پانی لے کر یوں کرنے کا، بائیں ہاتھ بھی اسی طرح سے دھوئیں گے، پانی یہاں پر لیں گے اور اس طرح سے دھوئیں گے. ایک موقع پر لکھنؤ حاضر تھا ہمارے شیخ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. فجر کی نماز سے فراغت کے بعد وہ مجھے لے کر کے گئے، چلو میں ذرا چہل قدمی کے جاتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ میں چلو. چہل قدمی کر کے واپس آ گئے. عشاء کا وقت ہو گیا تھا، حضرت وضو کرنا چاہ رہے تھے تو میں وضو کرا رہا تھا. وہ جب بائیں ہاتھ کی دھونے کا موقع آیا تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو بیٹا، یہ ہاتھ بھی اسی طرح سے دھونا چاہیے جس طرح سے سیدھا ہاتھ دھویا جاتا ہے. حالانکہ اس کا اہتمام کوئی نہیں کرتا. آج کے زمانے میں اچھے کو ہم نے دیکھا اس کا اہتمام نہیں کرتا، بلکہ ایک صاحب سے، ایک عالم صاحب سے ہم نے کہا کہ بھائی ہونا تو ایسا چاہیے. کہا کہ وہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، وہ تو بالکل نہیں ہے. سیدھا ہاتھ میں تو برابر دو، بائیں ہاتھ میں ہم قابو نہیں پا سکتے. میں نے کہا کہ ہاؤس پر بیٹھو، کسی ہاؤس پر بیٹھو، 1 گھنٹہ پر پانی یوں اور یوں اور یوں لینے کی عادت کرو. پھر آپ کو دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی برابر یوں جو آ رہا ہے وہ سیدھا یہاں تک آ رہا ہے. جیسا کہ سیدھے ہاتھ سے پانی لینے پر آ جاتا ہے، اسی طرح سے بائیں ہاتھ سے پانی لینے پر آ جاتا ہے. مشق کی نہیں اور الزام دے رہے ہیں کہ ممکن نہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے. پہلے مشق کر کے دیکھو، محنت کر کے دیکھو، ہوتا کہ نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالی ہوگا. تو یہ 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق ہماری گزر جائے، ہماری نماز، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہماری ہر ادا وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو جائے، اس کی مشق یہاں پر کرنی ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ کتنے ہو گئی؟ ایک منٹ کتنے ہو گئے بیٹا؟ باتیں کر رہے تھے. ہاں نہیں تم کو ہی کہہ رہا ہوں، سمجھو کہ سننا، دھیان کے ساتھ سننا. اب میری طرف دیکھو، اب آخری بات کہہ رہا ہوں، گھبراؤ میں، آخری بات کہہ رہا ہوں. یہ کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام. کتنا کام؟ جتنا دعا مانگیں گے اپنا بیڑا پار ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. جو رحمت کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے وہ دعا کا اہتمام کرے. اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر شام میں سونے تک دعا ہی دعا، دعا ہی دعا. کھا رہے ہیں تو دعا، کھانے سے فارغ ہو رہے ہیں تو دعا، مسجد میں آ رہے ہیں تو دعا، باہر جا رہے ہیں تو دعا، استنجا کھانا جا رہے ہیں تو دعا، وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو دعا، کپڑے پہن رہے ہیں تو دعا، کپڑے اتار رہے ہیں تو دعا. یا اللہ، سواری پر سوار ہو رہے ہیں تو دعا، سواری چل پڑی تو دعا، گھر سے نکلتے ہیں تو دعا، گھر میں واپس آتے ہیں تو دعا. کون سے موقع ہے جہاں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی ہے؟ آپ کی زندگی مرقع ہے دعا کا، سراپا مرقع ہے دعا کا. تو دعا میں ہر آدمی محروم ہو سکتا ہے، دعا مانگنے والا محروم نہیں ہوگا. لیکن شیطان یہیں پر وہ پٹی پڑھاتا ہے، تو کیا اور تیری حالت کیا، اور تو دیکھے تو گندا، تیری دعا کیا قبول ہوگی. اس طرح سے خدا سے نا امید کر دیتا ہے. تیری دعا کہاں قبول ہوگی؟ خدا سے نا امید کر دیتا ہے. یہ شیطان کا ایک حربہ ہے. اس شیطان سے لئیم سے کہنا، اے شیطان، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر لعنت بھیجی، مجھ پر لعنت نہیں بھیجی، تو ہم سے زیادہ گیا گزرا تو ہے. پھر ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق دے، یہی دعا مانگیں گے. تو نے جو دعا مانگی وہ سیدھی دعا نہیں مانگی، الٹی دعا مانگی. کیا
اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، مجھے قیامت تک کی زندگی دے۔ دعا مانگی بھی تو الٹی مانگی، اور تیرے جیسا گنہگار جس پر لعنت اللہ تعالیٰ نے بھیجی، تو نے دعا مانگی تو تیری دعا کو اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کیا، تو میں تو تیرے اتنا گنہگار نہیں ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے لعنت نہیں بھیجا ہے، پھر میری دعا کیسے رد کرے گا؟ تو شیطان کو سمجھاؤ کہ تو ہمیں پٹی مت پڑا، ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور لکھ کر رکھو، کوئی آدمی کیسا بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے بدکار ہو، چاہے گنہگار ہو، اگر وہ کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا رائگاں نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں پر اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور قبول ہونے کی شکلیں کیا ہیں اس کی تفصیل ہے، اپنے اساتذہ سے معلوم کر لینا کہ کوئی دعاؤں کے قبول ہونے کی شکلیں کیا ہیں، صورتیں کیا ہیں۔ تو 5 باتیں میں نے بتائی۔ اپنے اساتذہ کا احترام، دوسرا پڑھائی میں پوری دل جمعی کے ساتھ لگنا، خوب محنت کرنا، تیسرا گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، چوتھے پوری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے اہتمام کے ساتھ گزارنا، اور 5ویں چیز دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اگر اتنی باتیں آپ نے کر لی پھر انشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ ترقی سے آپ کو نوازے گا، اور یہاں سے فارغ ہو کر کے جائیں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے امت کو فیض پہنچائے گا، پھر آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنے گی، کبھی آپ کی گفتگو لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گی، اور کبھی آپ کی زندگی کی پاکیزگی اور عمل یہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کس علاقے میں کتنا کام لے گا وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان باتوں کا اہتمام کریں اور پابندی کریں۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں میں نے جو سمجھ میں آئی عرض کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، اے اللہ انہوں نے حالوں کو قبول فرما، اے اللہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے راحت کے نقشوں کو چھوڑ کر اے اللہ یہاں پر آ کر کے پڑے ہیں، اے اللہ اپنی حفاظت خود کرنا پڑتا ہے، اپنے کپڑے خود دھونا پڑتا ہے، اپنا کھانا خود اٹھانا پڑتا ہے، سب وہ آرام کی زندگی جو کسی بچے کو اپنے گھر میں ملتی ہے وہ سارا آرام تج گیا ہے۔ اے اللہ مجاہدے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ان کے ماں باپ نے تیری محبت میں تجھے خوش کرنے کے لیے اپنے نونہالوں کو اس مجاہدے میں ڈال دیا، اور یہ نونہال اپنے ماں باپ کے لاڑ پیار سے دور یہاں پر آ کر تجھے راضی کرنے کی وجہ سے تیرے دین کے علم میں مشغول ہو گئے، اور پھر یہاں کے اساتذہ اے اللہ ان کے دلوں کے اندر ان امت کے نونہالوں کا بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن پیار ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کبھی ڈراتے ہیں، کبھی ہنساتے ہیں، اور کبھی ڈانٹتے ہیں، کبھی تنہائیوں میں روتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں پر اپنی چلا نہیں سکتے کہ دوسروں کے بچے امانت کے طور پر ہمارے حوالے ہو گئے، ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، پٹائی کر رہے ہیں، رات کی تنہائی میں روتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ ان کے رونے کو قبول فرما کر ان بچوں کو ہدایت والی زندگی دینے کے فیصلے فرما، علم والی زندگی دینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جہاں پر جتنے قربانیاں دی جا رہی ہیں وہ ساری قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ